چاند گرہن کیا اب جانتے ہیں کہ صدیوں سے انسانوں نے چاند گرہن کو ایک پراسرار واقعہ سمجھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مختلف مذاہب میں چاند گرہن کے بارے میں کیا عقائد پائے جاتے ہیں۔ اسلام میں چاند اور سورج گرہن کو اللہ کی قدرت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ کسی کے مرنے پیدا ہونے سے نہیں لگتے بلکہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے مسلمان اس وقت نماز کسوف ادا کرتے ہیں۔ ہندو دھرم میں ہندو عقیدے کے مطابق راہو اور کیتو دو آسمانی دیوتا چاند کو نگل لیتے ہیں۔ اس لمحے مندروں میں منتر پڑے جاتے ہیں اور لوگ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ بدھ مت کے ماننے والے سمجھتے ہیں کہ گرہن کے وقت عبادت اور مراقبہ کئی گنا زیادہ اثر کرتا ہے، اسی لیے وہ اس دوران زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ عیسائیت میں بائبل میں گرہن کو آسمانی نشانیاں کہا گیا ہے۔ کچھ عیسائیوں کے نزدیک یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہودیت میں یہودی روایات میں چاند گرہن کو قوموں کے لیے پیغام مانا جاتا ہے۔ اکثر یہ کسی مصیبت بڑی تبدیلی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چینی تہذیب میں قدیم چینی لوگ مانتے تھے کہ ایک اژدہا ڈریگن چاند کو نگل لیتا ہے۔ اسے بھگانے کے لیے وہ ڈھول بجاتے اور شور مچاتے تھے۔ امریکی قبائل میں نیٹو امریکن قبائل سمجھتے تھے کہ چاند گرہن کا مطلب ہے دنیا کا توازن بگڑ گیا ہے۔ اس وقت وہ دعائیں اور خاص رقص کرتے تھے تاکہ توازن واپس آ جائے۔ مایان تہذیب میں مایان لوگ اسے برا شگون مانتے تھے۔ ان کے مطابق یہ بادشاہ حکمران کی موت کی علامت ہوتا تھا۔ زرتشتیت پارسی مذہب میں پارسی لوگ گرہن کے وقت آگ کے سامنے عبادت کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ روشنی اور اندھیرے کی طاقتوں کی لڑائی ہے۔ افریقی عقائد میں کچھ افریقی ثقافتوں کے نزدیک سورج اور چاند میاں بیوی ہیں جو کبھی کبھار آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور گرہن اسی جھگڑے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ تھا چاند گرہن کا سفر مختلف مذاہب کی آنکھوں سے۔ کہیں یہ خدائی نشانی ہے، کہیں دیوتاؤں کی جنگ، کہیں برا شگون اور کہیں روشنی اور اندھیرے کی لڑائی۔ لیکن حقیقت میں یہ سب اللہ کی قدرت کی ایک جھلک ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور چینل سے جڑے رہیں تاکہ آپ مزید